بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في موضع آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سارے ہی انسانوں کو، جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے موجود ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے، ان سارے ہی انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزما سکیں، اور انسان ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر، ان میں کھرا اتر کر اپنی آخرت کو بنا لے. اس کو بنا لے آخرت. اس لیے کہ سارے ہی انسانوں کو اللہ کے پاس جانا ہے، یہ بالکل طے بات ہے. سارے ہی انسانوں کو قیامت کے دن آنا ہے، چاہے کوئی قیامت کو مانے یا نہ مانے، آخرت کو مانے یا نہ مانے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. ماننے والوں کو ایمان والا کہا جاتا ہے، نہ ماننے والوں کو غیر ایمان والا کہا جاتا ہے، لیکن آنا سب کو ہے. اور سارے انسانوں کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے. آخرت کی تیاری میں جب انسان دنیا کے اندر آیا اور یہاں کی چیزوں کو دیکھا تو انسان آخرت کو بھول گیا. آخرت کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو یاد دلانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. قرآن سے شروع سے ہی نبی پہلے آئے ہیں، دوسرے انسان بعد میں آئے. آدم علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں، تاکہ ایک شخص بھی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی تو میرے سامنے آئی نہیں. تو شروعات کہاں سے کری اللہ تعالیٰ نے؟ نبی سے ہی کی ہے. آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، آپ کی اولاد آپ کے بعد چل رہی ہے، تاکہ شروع سے ہی انسان ہدایت پر رہے. اور سارے ہی نبیوں کا ایک ہی مقصد تھا، سب کا کیا مقصد تھا؟ کہ سارے انسان دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہ سمجھیں، دنیا کو اصل نہ سمجھیں، بلکہ آخرت کو اصل سمجھیں. اس لیے کہ انسان جس کو اصل سمجھتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، جس کو عارضی سمجھتا ہے اس کو انسان گزر بھی کر دیتا ہے. سارے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا: اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کو آخرت کی یاد کے لیے، آخرت کو یاد دلانے کے لیے خاص کر لیا تھا. انبیاء کی دعوت کا یہ مقصد ہوتا تھا. جتنے بھی انبیاء آئے، سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ سارے انسان دنیا کو اصل نہ سمجھے، آخرت کو اصل سمجھے. اس کے مقابلے میں ایک شیطان کی دعوت ہے. شیطان کی دعوت کیا ہے؟ کہ دنیا اصل ہے. دنیا کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تم کو غلط کام کرنے کا حکم دیتا ہے، غلط کام پر ابھارتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور جنت کا وعدہ کرتا ہے. تو ایک انبیاء کی دعوت ہے. کیا دعوت ہے؟ کہ اصل دنیا نہیں آخرت ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. انسان کتنا ہی اونچا پہنچ جائے، کتنے ہی اونچی منزل پر رہ لے، آخر تو اسے قبر کے گڑے میں ہی جانا. کتنا ہی عمدہ لباس پہن لیں، آخر تو اسے کفن کا کپڑا پہننا ہے.
کتنا ہی اچھا کھانا کھا لے، آخر تو اسے قبر کی کیڑوں کی خوراک بننا ہے۔ یہ انتہا ہے کہ نہیں؟ اس میں مالدار، غریب، بادشاہ، وزیر، فقیر، امیر، مرد، عورت سب اس میں شامل ہیں، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔ اب میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ دنیا میں اگر ہم کامیاب ہو بھی گئے تو صرف موت تک ہے، دنیا میں ہم مالدار ہو بھی گئے تو صرف موت تک ہے، دنیا میں عزت دار ہو بھی گئے تو موت تک ہے۔ اصل عزت، اصل کامیابی، اصل جو جگہ ہے رہنے کی وہ آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ شیطان کی محنت، شیطان کی دعوت کہ دنیا اصل ہے لہذا دنیا حاصل کرو چاہے جیسا حاصل ہو جائے۔ کیا مقصد کی دعوت ہے اس کی؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے۔ انسان اس ڈر سے بچنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے انسان جو ہے آج سے پریشان نہیں ہے، وہ آئندہ کل سے پریشان ہے۔ آج سے پریشان نہیں ہے، کل کیا ہوگا، کل کیسے گزرے گی۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ مجھ میں اور بادشاہ میں بس ایک دن کا فرق ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ تو اللہ والوں نے، ان بزرگ نے کہا کہ جو کل کی جو زندگی میری گزر گئی وہ بادشاہ کی بھی گزر گئی۔ وہ کس کی گزر گئی؟ میری بھی گزر گئی اور بادشاہ کی بھی گزر گئی۔ اور بادشاہ نے جو اپنے عیش و عشرت آرام تھے وہ سب ختم ہو گئے، اس کے جو میری پریشانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لہٰذا دونوں برابر ہوئے۔ کیا کہا انہوں نے کہ جو زندگی بادشاہ کی گزر گئی میری بھی گزر گئی، اس کی آرام میں گزری ہے، میری پریشانی میں گزری ہے، اس کا آرام ختم، میری پریشانی ختم۔ اور آئندہ جو کل آئے گا اس کا اسے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا۔ آئندہ جو کل آئے گا وہ بادشاہ رہے نہ رہے، وہ زندہ بھی رہے نہ رہے، نہ مجھے پتا نہ اسے پتا۔ صرف آج وہ بادشاہ ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک دن کا فرق، ایک دن کا۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو فقر سے ڈرائے کہ کل کیا ہوگا، آج تو جیسے تیسے کاٹ لوں گا، آج تو میں روکی سوکھی کھا لوں گا، لیکن کل کیا ہوگا۔ اور اسی کل میں جس کو اللہ نے کل کہا ہے اس کو بھول جاتا ہے انسان۔ کس کو اللہ نے کل؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل کسے کہا انہوں نے؟ کل قیامت کا ہے، ہم کہتے ہیں کل آئندہ کل، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کو چاہیے کہ دیکھے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ تو شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر آج ہم نے محنت نہیں کی تو کل کیا ہوگا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم نے آج زندگی کو نہیں بنایا تو کل آخرت میں کیا ہوگا۔ صحابہ کے سامنے زندگی تھی، صحابہ کا مقصد تھا، انسان کا جیسا ذہن ہوتا ہے، جیسا اس کا وژن ہوتا ہے، ویسی اس کی محنت ہوتی ہے۔ جس انسان کا مقصد دنیا ہوتا ہے اس کی محنت بھی کیسی ہوتی ہے؟ دنیا کو بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور جس انسان کا مقصد آخرت ہوتی ہے اس کی عمل کیسا ہوتا ہے؟ آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وہ آخرت کے لیے تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے کیا تھا؟ ان کی موت تھی اور آخرت تھی۔ اگر انسان صرف اپنے موت کو یاد کر لے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اگر انسان روزانہ کم از کم اپنی موت کو یاد کر لیا کرے کہ آج میں چل پھر رہا ہوں، آج میں باتیں کر رہا ہوں، آج میں کھا پی رہا ہوں، آج میں ہنس رہا ہوں، آج میں خوش ہوں، آج میں زندہ ہوں، آج میرے 1000 چاہنے والے ہیں، 1000 مجھ سے بات کرنے والے ہیں، 1000 میرے دکھ درد میں کام آنے والے ہیں، ہزاروں سے میں ملتا ہوں، لیکن کل کو ایک دن ایسا آئے گا اور وہ کل آج بھی ہو سکتا ہے کہ میری روح نکلے گی اور مجھے اکیلے ہی قبر میں جانا پڑے گا، اور جو میرا مال و متاع ہے، میرا ساز و سامان ہے، میرے جاننے والے ہیں، سب میں بالکل تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ تصور رہے گا تو اس کے لیے بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا، بڑی بڑی پریشانیوں کا۔ اس لیے کہ سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی جو اس دنیا کا دکھ ہے وہ موت ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی المیہ ہے، کوئی دکھ، اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، پہلے ہی فرما دیا، ہماری قرآن پہ نظر ہونی چاہیے۔ جتنے حالات ہمارے سامنے ہیں اللہ کا یہ دستور رہا ہے جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اللہ کا یہ قانون رہا ہے، اللہ کی عادت اور اللہ کا دستور رہا ہے کہ اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو دنیا کے اعتبار سے کامیاب کم کیا ہے اور غیروں کو کامیاب زیادہ کیا۔ ہم تاریخ اٹھا کے دیں،
فرعون اللہ کا نافرمان، ابو جہل اللہ کا نافرمان، نمرود اللہ کا نافرمان، شداد اللہ کا نافرمان، ابی بن خلف اللہ کا نافرمان، ابو لہب اللہ کا نافرمان، کتنے تاریخ اٹھا کے دیکھ۔ اللہ کے ماننے والے کم کامیاب ہیں اور اللہ کے انکار کرنے والے زیادہ، دنیا کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ انک تعز علی الکافر، اے اللہ جو کافر ہوتا ہے، تیرا انکار کرنے والا ہوتا ہے، تیرا نافرمان ہوتا ہے، اس پہ بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان اس پہ، ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ تیرا انکار کر رہا ہے، وہ تیرا نافرمان ہے۔ یہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے والے اس لیے بات کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے۔ آپ نے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم کا دروازہ کھول دیا اور یہ کہا یہ جو کافر ہے نا، کافر جو مجھے میرا انکار کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ یہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا تو یہ کہا وعزتک وجلالتک وعلو شانک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے بلند مرتبے کی قسم، لو ملکت دنیا کلہ، اگر یہ کافر تیرا انکار کرنے والا ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، وعاش الدہر کلہ، اور قیامت تک اس کی بادشاہت کو زوال نہ آئے، وکان مصیرہ ھذا، اور مرنے کے بعد اس کا یہ ٹھکانہ جہنم ہے، لم یرہ خیرا قط، اس نے کوئی خیر نہیں دیکھی، اس لیے کہ سارا عیش، سارا آرام، سارے مزے صرف موت تک ہے۔ کب تک ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ انک تقطع علی المؤمن، اے اللہ آپ ایمان والے پر کم مہربان ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ان کے کاروبار بڑے نہیں، ان کے گھر بار بڑے نہیں، وہ اتنی شہرت نہیں، اتنی عزت نہیں، ایسا کیوں ہے؟ جو ہمارے ذہن میں اب سوال آتا ہے نا کہ اللہ ہم تو تیرے ماننے والے ہیں، ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی خیال موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ ایسا کیوں ہے؟ تیرے ماننے والے ہیں، تیرے آگے جھکنے والے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں۔ اللہ نے پھر کہا کہ اے موسیٰ اپنا سر اٹھائیے، ارفع رأسک۔ جب آپ نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا اور یہ فرمایا یہ جو ایمان والا ہے جس کو میں دنیا میں پریشان رکھتا ہوں، اس کا یہ ٹھکانہ جنت ہے۔ تو آپ نے پھر کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے بلند مرتبے کی قسم، اگر اس ایمان والے کے دنیا کے اندر دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور دونوں پیر کاٹ دیے جائیں اور قیامت تک اس کی زندگی کو دراز لمبا کر دیا جائے اور قیامت تک اس سکتا بلکتا رہے اور پریشانی اٹھاتا رہے اور ایمان کی حالت میں مر جائے اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لم یرہ شرا قط، اس نے کوئی برائی نہیں دیکھی، اس لیے کہ سارے حالات، ساری پریشانیاں اور سارے دکھ درد اور غم صرف موت تک ہے۔ انہوں نے قرآن کریم میں فرما دیا، ایمان والوں سے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کس سے؟ من الخوف، خوف دے کر، کبھی دشمنوں کا خوف ہوگا، کبھی حاکم، یہ تو اللہ نے قرآن کریم کو فرما دیا 1400 سال پہلے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں، ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے قرآن کریم۔ ہم سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں، چند صورتیں ہمیں یاد ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کا ہمیں ترجمہ نہیں پتہ۔ ہم پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، یہ قرآن ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ بڑے بڑے دکھ درد کی دوا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف دے کر، وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک دے کر، کبھی کام بہت اچھا چلے گا، کبھی کام ڈاؤن ہو جائے گا، یہ اللہ کی طرف آزمائش ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم آزمائیں گے مال کو کم کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم آزمائیں گے بیماریاں دے کر اور تمہارے خواہشات کو کم کر کے آزمائیں گے۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے۔ اب اگر ہمارے ذہن میں یہ صورت رہے گی، یہ آیت رہے گی، تو ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہوگا نہیں؟ یہ بتاؤ، جس انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، جو اچانک ہوتی ہے وہ تیاری نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہمارے سامنے مقصد، ہمارا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں ناکام ہو جانا، دنیا میں ہار جیت کا ہونا، جو سب دنیا کے اندر، اصل تو آخرت ہے۔ اصل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت ہمارے سامنے رہے گی، موت ہمارے ازبر رہے گی، ہمارے لیے بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، بہت سارے نیک عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تسلی رہے گی کہ آخر تو مرنا ہے، آخر تو۔ اس لیے ہمارا جو ویژن ہو، ہمارا جو مقصد ہو، ہمارا جو ذہن ہو، ہماری جو فکر ہو، وہ ہماری موت ہو اور ہماری آخرت ہو، یہ ہمارے سامنے رہے گی۔ کوئی پریشانی بھی آئے، کل بھی اللہ ہمارا تھا، آج بھی اللہ ہمارا۔ اس لیے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری آخرت۔ ایک بات کر کے واقعہ کو اپنی بات ختم کر دو، واقعہ بتا کر۔ ایک مرتبہ دہلی میں فسادات ہوئے تھے،
دہلی میں فسادات ہوئے، ان فسادات میں ایک لڑکی کسی وجہ سے اپنے محلے میں نہیں تھی، جو وہ اپنے محلے میں جا رہی تھی تو وہاں سب جب فساد ہوتا تو سب گھر دروازے لگے ہوتے ہیں، رات کا وقت تھا، وہ گئی تو اسے ڈر لگا، اتفاق سے وہاں مسجد تھی، اب وہ کیا کرے، کسی کے گھر میں جائے تو پتہ نہیں کیا خطرہ ہو، لڑکی جوان ہے، کرے تو کیا کرے۔ اب انسان کو اس لڑکی نے سوچا کہ میں رات کو اس مسجد میں قیام کر لوں، صبح کو اپنے گھر چلی جاؤں گے جب حالات سازگار ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ مسجد میں آئی، مسجد میں مؤذن صاحب کو ان سے کہا بھائی میں یہاں اس طرح پھنس چکی ہوں، گھر میں جا نہیں سکتی، میں رات یہاں قائم کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس جگہ رہ لیں، میں یہاں پر۔ وہ مؤذن صاحب طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھنے والے تھے، اپنی کتاب میں پڑھ لیتے اور موم بتی جلا رکھی تھی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جہاں مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں وہاں تیسرا کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور دنیا میں بابا اپنی بات پہ کہتا ہوں، دنیا کی ساری خبریں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کیا نہیں ہو سکتی؟ اللہ اس کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جہاں ایک تنہا مرد ہو ایک عورت وہاں تیسرا کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اور نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس تو ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ 13 پارے کی پہلی آیت ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء، انسان کو نفس برائی پر ابھارتا ہے۔ اب ادھر کونے میں یہ لڑکی ہے، یہ مؤذن صاحب پڑھ رہے ہیں، اپنے کتاب کا یاد کر رہے ہیں، موم بتی جلی ہوئی ہے۔ ان کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں اپنی پڑھائی بند کر کے اس عورت کے پاس جاؤں، اپنی خواہش کو پورا کروں۔ تقاضا پورا، شیطان بھی تقاضا پورا ہو رہا ہے۔ اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنی خواہش پوری کروں لیکن مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جتنی جگہ بھی جہنم کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا ہے، موسٹلی زیادہ تر 90-95% کیا تذکرہ کیا ہے؟ گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، جہنم کی آگ، آگ کی لپٹیں۔ اللہ نے جگہ جگہ جب جہنم کو بیان کیا ہے، سب سے بڑا جو جہنم کا عذاب ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ کتنی درجے بڑھی ہوئی ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس لڑکی کے پاس جاؤں، اپنی خواہش پوری کروں، لیکن یہ بھی ذہن میں خیال آ رہا ہے خواہش پوری کر لوں گا، 15-20 منٹ مزے لے لوں گا، لیکن ہمیشہ پھر بھی جہنم میں جلنا پڑے گا، جہنم کے ساتھ بھگتنا پڑے گا۔ جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے وہ اللہ بچ جاتا ہے، جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے۔ اب ان کے سامنے جو موم بتی جل رہی تھی، انہوں نے اپنی انگلی کو موم بتی کے اندر دیا اور دیتے نہیں ہٹا لیا کچھ دیر تک، تاکہ انہیں جلنے کا احساس پیدا ہو۔ جب ان کی انگلی جلی اور اتنی دیر تک رکھا کہ ان کی انگلی جلنے لگی، انہوں نے فوراً پیچھے کر لی اور اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ جب میں اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا۔ ان کے ذہن میں آخرت تھی تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا، ان کے ذہن میں موت تھی، جہنم کی آگ تھی، جہنم تھی، آخرت کا تصور تھا تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ اگر ہمارے ذہن میں ہماری موت رہے گی، اگر ہمارے ذہن میں ہماری آخرت رہے گی، اگر ہمارے ذہن میں ہماری قبر رہے گی، ہماری جنت رہے گی اور جہنم کا عذاب ہمارے سامنے رہیں گے اور اللہ کے وعدے اور وعید ہمارے سامنے رہیں گی، بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا اور بہت سارے زخموں کی ہمیں دوا مل جائے گی۔ اس لیے حکومت کے آنے جانے سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسلام کسی حکومت کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جب سے دنیا بنی ہے اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹا جائے گا اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ کو ماننے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ دنیا کا وجود ایمان والوں کی ذات، ایمان والوں کی وجہ سے۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ میرے ذاتی اعمال، میرے کریکٹر، میرا کردار صحیح ہو، مجھے اللہ کو منہ دکھانا۔ حکومت کے بدلنے سے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، احکام کے بدلنے سے ہمارے حالات بدلیں گے، اعمال کے بدلنے سے ہمارے اعمال بدلیں گے۔ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے۔ جو حالات ہے اللہ کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، اپنے ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، اللہ ان کو نرم دل بنا دے گا۔ سارے انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اعمال اچھے ہوں گے اللہ دل نرم کر دے گا، اعمال برے اللہ دلوں کو سخت کر دے گا۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔